تو جو اب فیصلہ مؤخر ہوا ہے تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، القادر ٹرسٹ کیس اس کو کہتے ہیں. یہ تو ہمارے مخالفین اس کو 190 ملین پاؤنڈ کہتے ہیں. القادر ٹرسٹ کیس جس کے تحت خاتم النبیین اتھارٹی بنی، پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی زندگی، صحابہ کرام اور یہ معلومات دینے کے لیے خاتم النبیین اتھارٹی القادر ٹرسٹ کے تحت بنی. اور یہ کس کے لیے بنی ہے؟ خان نے اپنے آل و عیال کے لیے بنائی ہے، خود مستفید ہوا ہے، پاکستانیوں کے لیے ایک ٹرسٹ بنایا ہے. تو لہذا اس پہ کوئی یہ بتا دینا کہ نیت کہاں پہ ہے، منظریہ کہ یہ مستفید ہوا ہے. یہ جو رقم تھی NCA اور ملک ریاض کے بیچ ایک ایگریمنٹ ہوا. اس ایگریمنٹ کے تحت یہ رقم اس نے اکاؤنٹ دینا تھا، اکاؤنٹ وہ دبئی کا بھی دے سکتا تھا. نہیں سر، اس کو واپس نہیں. یار میں آپ سے بات تو نہیں کر رہا ہوں، آپ نے سوال کیا، میرا جواب سن لیں. آپ فیکٹ غلط بتا رہے ہیں نا. یہ نیشنل ایکسچیکر میں آنی تھی نا سر. یہ کیس پڑھ لیجیے آگے میں. دیکھیں، اگر آپ سوال کا جواب مکمل سن لیں تو آپ کو شاید سمجھ آئے گی. اگر آپ نے پہلے سے ذہن بنائے ہوئے ہیں تو میں اس کا سر، آپ نے کہا کہ کسی بھی اکاؤنٹ میں آنی تھی. یہ قومی خزانے میں آنی تھی. کس نے کہا ہے قومی خزانے میں آنی تھی؟ یہ ہم سگنیٹری ہیں اقوام متحدہ کے اس ایگریمنٹ کے، جس میں ایل گاٹن منی واپس اس ملک کے ایکسچیکر میں جائے گی جہاں سے لوٹی گئی ہوگی. ایل گاٹن منی؟ یس. اب ایل گاٹن منی کا کوئی فیصلہ دکھا دیں کہ یہ 190 پاؤنڈ ایل گاٹن منی تھا. ملک ریاض اس کی ٹریل وہاں نہیں دے سکے، نہیں دے، نہ بینکنگ چینل سے آئے نہ وہاں کمائے گی. ایل گاٹن منی تھی. وہ 190 پاؤنڈ جو تھے وہ بیسیکلی ایک پراپرٹی خریدی گئی تھی حسن نواز کی، جو 190 پاؤنڈ کی نہیں بنتی سر تھی. اس کی ٹریل نہیں تھی نا، اس لیے ایل گاٹن تھی. میری آپ گزارش سن لیں نا. میں ہم ایک دوسری کی بات تو منقطع نہیں کریں گے نا. جی. یہ منی اگر ایل گاٹن تھی تو UK کی عدالت نے اس کو ڈکلیئر کرنا تھا کہ یہ ایل گاٹن منی ہے. NCA ایک انتظامی ادارہ ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ریپروچمنٹ کی. ریپروچمنٹ کے ذریعے NCA نے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہا کہ یہ رقم یہاں پہ دی جا رہی ہے لیکن اس ایگریمنٹ کو کنفیڈینشل رکھنا ہے. یہ شرط NCA کی تھی. حکومت پاکستان، دیکھیے، خان پہ الزام ہے کہ یہ پیسے آئے. اب خان نے کہاں سے اس القادر ٹرسٹ میں مستفید وہ ہوئے ہیں؟ سر میں آسان کر دیتا ہوں سوال. اگر پیسے ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں آنے تھے تو وزیر اعظم پاکستان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کابینہ سے اپروول لیتے؟ کیونکہ وہ پیسے جس ریاست میں جانے تھے اس گورنمنٹ کی منظوری دینی تھی. کوئی منظوری سر. اگر پیسے پرسنل اکاؤنٹ میں آنے تو حکومت کی منظوری کیسے ریکوائرڈ ہے؟ آپ قانون دان ہیں، اچھے خاصے جج رہے ہیں. وہ پیسے آنے تھے نیشنل ایکسچیکر میں. وہ گورنمٹ نیشنل ایکسچیکر میں وہ آنے پیسے اب کدھر ہے؟ جی وہ خان کے جیب میں. وہ واپس ملک وہ جمع ہو گئے اس مد میں جس میں ایکچولی آنے تھے، اور ملک سے اس میں کوئی نقصان ہوا ہے کسی کا؟ جی نقصان مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے عمران نہیں خان تو مس یوز آف اتھارٹی فار کوئی گین ہونی چاہیے نا. جی گین بھی ہوا نا. وہ دیکھیں نا، وہ کیا بیگم کے آ گئی ہیں ساری آڈیوز کیا جیولری لینے کی، اور بورڈ آف ڈائریکٹر خود انہوں نے بنوایا. یہ تو ریفرنس میں الزام ہی نہیں ہے. یہ سارا میں سر آپ کو یہ سارا ریفرنس میں الزام ہی نہیں ہے. میری گزارش سن لیں. ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسے عمران خان اگر کرائٹیریا کے تحت ڈالے، اس کا جواب دے دیں. سنیں نا، 190 ملین پاؤنڈ اگر گورنمنٹ اس کو الاؤ نہ کرتی تو پاکستان میں کبھی آتی ہی نہیں. نہیں سر، ایسی بات نہیں. ایسی اسی اتوار کے روز ملاقات کروانا سر، یہ کس کے اختیار؟ کیونکہ رانا سر ثناء اللہ تو کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. وزیر عمران خان اس طرح بات نہ کریں. نہیں سر، اور سوال میں بدتمیزی آپ نہ کریں. نہیں سر، یہ میں آپ کو وارن دو کمنٹس کہہ سکتے ہیں. نہیں، یہ نہ کریں. اخلاقی جواز، آپ اخلاقیات ہمیں بتائیں قانونی گے. جواز ہے اس چیز کا جو خان صاحب نے اقدام کیا ہے. آپ کون سے چینل سے؟ میں جیو ٹی وی سے. تو یہ کس طرح کے سوالات آپ کر رہے ہیں اگر محترم؟ آپ کو سوال برا لگ رہا ہے تو آپ نو نہیں، لیکن آپ مجھے نو کمنٹ یعنی آپ نہ کریں نا، مہربانی کریں. آپ مین اسٹریم چینل سے ہیں سر. میں نے آپ نے جو فیکٹس بتائے ہیں میں نے انہیں ریبٹ کیا نا کہ تو آپ چینل ویسے ہی ہمیں ہر وقت ریبٹ کرتا رہتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں. تو آپ فیکٹ پہ رہے نا سر. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اختیار کتنا ہوتا ہے. تو سر یہ اس وقت اختیار کس کے پاس ہے؟ اور اتوار کے روز ملاقات کروانا میرے پاس ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو. جاؤ رانا صاحب سے پوچھیں.